بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 381 ملاحظہ فرمائیں۔ اب میں اکیلا جا رہا ہوں، غالب نے گرا کر کہا۔ جانا تو سب کو اکیلے ہی ہے، اسی نے ایک سر دھاپ مار کے کہا۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم چاروں تمہیں لے کر جائیں گے، غالب نے جاتے جاتے کہا۔ مرزا جی زیادہ بہادر مت بننا، دوری سے دیکھتے رہنا تاکہ واپس بھی آ سکو، اسی نے چلا کر کہا۔ دو ٹانگوں پر۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے ایک خیال ظاہر کیا کہ نازو کو واپس گھر بھیج دیا جائے تاکہ وہ راجہ اور مونی کو ہمارے بارے میں بتا سکے۔ محسن نے اس سے اختلاف کیا۔ ہم تو پولیس والے بن کے چھاپا ماریں گے، ہمارے پیچھے بھی تو کوئی ہونا چاہیے جو ناکامی کی صورت میں مدد کو آ سکے۔ نازو اب بھی ہم سے کچھ فاصلے پر کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ غالباً ہماری پولیس کی وردیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ہم سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آدھی رات کے بعد کسی لڑکی کا پولیس کی تحویل میں نظر آنا خواہ مخواہ کا تجسس پیدا کرتا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر لوٹنے والا اخباری کارکن یا منظر دیکھے تو اس سے بھی خبر بنانے پر تل جائے۔ میرا خیال ہے شیخ صاحب کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، میں نے کہا، اور پچھلی سیٹ پر لیٹ جاؤ یا ذرا غیر نمایاں رہتے ہوئے اس کے ساتھ رہو۔ ابھی ہمیں کافی دیر رکنا ہوگا۔ ہاں، ٹرک خالی ہونے اور پھر لوڈ ہونے میں 2-3 گھنٹے تو لگیں گے، موسی نے کہا۔ ایسے میں وہ اکیلی بور ہوتی رہے گی، میں نے کہا۔ یہاں تو ہم دونوں ہیں، مگر مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ بھائی جب ٹرک گزر جائے گا تب ہی ہم جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو نہیں جائیں گے، میں نے کہا۔ غالب آ جائے تو تم ہمارے پاس آ جانا۔ اکرام شیخ نے سر ہلایا۔ کیوں نہ میں اسے کہہ دوں کہ ابھی سو جائے، 2-3 گھنٹے آرام کر لے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، دروازے سے اندر لاک کر لے اور پچھلی سیٹ پر لیٹ جائے، محسن بولا۔ اگر کسی نے دیکھا کار میں جھانکے تو؟ کیوں دیکھے گا کوئی، اور بھی تو کاریں کھڑی ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، اور یہ کار سڑک سے ہٹ کے ایسی جگہ پارک کی گئی ہے کہ شک کی کوئی بات نہیں، بلا وجہ کوئی سڑک سے دور کیوں جا کے اندر جھانکے گا، اکرام شیخ بولا۔ میں اسے یہی سمجھا کے آتا ہوں، اس کا ہم میں سے کسی کے ساتھ نظر آنا بالکل نامناسب ہوگا۔ اچھا تو تم آ جاؤ، پھر چلتے ہیں کچھ آرام کھانے پینے، محسن بولا۔ یہ کیا بکواس فرما رہے ہیں آپ، میں نے کہا۔ شیطان کیوں غالب ہے؟ اچھا یہ بات ہے، میں بتاؤں گا غالب کو، محسن بولا۔ کہ آپ اس کے بارے میں کیا پوچھ رہے تھے، وہ خود جواب دے گا۔ 2-3 گھنٹے انتظار میں سڑک کو گھورتے رہنا تو بہت مشکل کام ہے، میں نے کہا۔ کیوں نہ کہیں جا کے چائے پی آئیں؟ میں نے بھی تو یہی کہا تھا، مگر وہ پولیس کی بات تھی جو آپ اس وردی کے باوجود نہیں سمجھے۔ میں سمجھ گیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تیرا مطلب تھا کہ ہم مفت میں کھا پی آئیں؟ نہیں یار، ہم اچھے پولیس والے ہیں، ہم قیمت ادا کریں گے۔ میاں سکندر اعظم۔ جب ایک گشت کرنے والی پولیس پارٹی کا تھانے دار کسی کو شرف میزبانی بخشتا ہے تو میزبان کے لیے اس سے قیمت وصول کرنا ممکن نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ جسارت کی تو اسے اگلے دن بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اکرام شیخ واپس آیا تو اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بجے۔ ہاں، جمشید روڈ پر ہوٹل کھلے ہوں گے۔ یہ جمشید روڈ کہاں ہے اور کتنی دور ہے؟ زیادہ نہیں، یہاں سے 3 میل، وہ بولا۔ وہاں رات بھر بسیں مرمت ہوتی ہیں۔ صرف بسیں؟ زیادہ تر بسیں، کیونکہ مالکان انہیں صبح پھر سڑک پر لانا چاہتے ہیں۔ تاہم دوسری گاڑیوں کو بھی انکار کوئی نہیں کرتا۔ شہر میں وہی ایک جگہ ہے جہاں رات کو ہر قسم کے مکینک اور گاڑیوں کے سپیئر پارٹس سب مل جاتے ہیں۔ اکرام شیخ نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ بہتر ہو اگر ہم 3 بجے تک لوٹ آئیں۔ راستے میں نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن پڑتا ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ انہیں ابھی کچھ معلوم نہیں ہوگا، محسن بولا۔ اصلی بندے صبح بھی نہ جانے کب رہا ہوں گے، ایسے تو شاید رہا بھی نہ ہوں۔ نہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، نہ خود آزاد ہو سکتے ہیں، اور نہ وہاں سے کسی گزرنے والے کو خیال آ سکتا ہے کہ اندر کوئی قید ہوگا۔ ایسے تو وہ مر بھی سکتے ہیں، اکرام شیخ بولا۔ نہیں، ہم انہیں مرنے نہیں دیں گے، میں نے کہا۔ ذرا اس مشن سے فارغ ہو لیں، پھر خود ہی فون کر کے کسی پولیس اسٹیشن کو بتا دیں گے کہ جاؤ فلاں جگہ سے اپنی چیزیں اٹھا لو۔ جمشید روڈ پر واقعی ہی بڑی گہما گہمی تھی اور رات جاگ رہی تھی۔ سینکڑوں مکینک درجنوں بسوں ٹرکوں کی ہر قسم کی مرمت میں مصروف تھے۔ ان میں انجن کا کام کرنے والے سے لے کر آٹو الیکٹریشین، ریڈیٹر اور سائلنسر بنانے والے تک سب ہی شامل تھے۔ انہی کے دم سے 2 ہوٹل آباد تھے، جن میں ڈرائیور، کلینر، خضرات کے علاوہ بھی بہت سے لوگ بے وجہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کراچی میں چائے بے وجہ پینے کی رسم عام ہے۔ معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے جو اس وقت گھر کے آرام سے محروم تھے، کوئی کام بھی نہیں کر رہے تھے اور کوئی کام کی بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ وقت ان پر اتنا مشکل کیوں ہے کہ یہ پہلے دن کو کاٹتے ہیں پھر رات کو کاٹتے ہیں، اور پھر بھی یہ سلسلہ تو روز و شب سلامت ہے۔
حسب وہ کو ایرانی ہوٹل میں نائٹ شفٹ کے مینیجر پروپرائٹر نے کہا، کیسا بات کرتا ہے، ابھی آپ تھانے دار صاحب، ہم آپ کا، یہ ہوٹل آپ کا، آپ سے ہم پیسے لیوے گا، ہاں ہم چائے کے پورے پیسے دیں گے۔ ابھی ایسا بات مت بولو نہیں تھانے دار صاحب، ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ آپ نیا ہے، ہم سمجھ گیا، ہم تو روز ادھر ہوتا ہے جب پولیس پارٹی آتا ہے۔ وہ بولا، آپ ڈیوٹی کرتا ہے ہمارے لیے تو ہم چائے پانی کا پیسہ لے گا؟ دیکھو یار، فضول وقت مت ضائع کرو ہمارا۔ اکرام شیخ نے 10 کا نوٹ کاؤنٹر پر ڈال دیا اور چل پڑا۔ اس میں سے جتنے پیسے بنتے ہیں رکھو۔ ارے مائی باپ، مینیجر چلایا، ایسا ظلم مت کرو نہیں، ہم پیسہ لیتا ہے لیکن 10 روپیہ کدھر سے ہوگا؟ 3 روپیہ کی جگہ 10 لیں گا تو تم ہی ہم کو بلیک میں پکڑ لے گا۔ بابا اپنا باقی 7 روپیہ لو اور ہم کو معافی دو، ہم سمجھا تم بھی ویسا ہی ہے۔ 7 روپے لے کر ہم نکلے ہی تھے کہ وہاں ایک اور جیپ آ کے رکی اور اس میں سے اترنے والی پولیس پارٹی اپنے مخصوص ساکمانہ غرور کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ اصل لوگ ہیں جو ہر روز ہوٹل کو شرف مہمانی بخشتے ہیں۔ ابھی ساری تھانے داری اتر جاتی تیری۔ محسن نے اکرام شیخ کی طرف دیکھ کر کہا، اصلی نکلی کا فرق نہیں ہے، آٹے دال کا بھاؤ بھی معلوم ہو جاتا۔ اکرام شیخ نے بے وجود مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ابے یار، علاقے کے نہ صحیح دوسرے تھانے دار بھی تو ہو سکتے ہیں ہم۔ وہ علاقہ پوچھ لیتا، پھر کیوں پوچھ لیتا؟ اس قبیلے کا ایک فرد دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا۔ اکرام شیخ نے کہا، آخر میں تھانے داری کا پرانا تجربہ رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے جب یہ وردی پہننے والا خود کو قانون کا محافظ سمجھنے کی بجائے قانون کا ٹھیکیدار سمجھنے لگتا ہے تو پھر گویا ایک امام والی بات ہو جاتی ہے۔ شہر اپنا ہے اور شہر میں رہنے والے اپنے، رعایا کا مال اپنا مال ہے۔ اور ایک وہ تصویر ہے پولیس مین کا جو ہم نے برطانیہ میں دیکھا تھا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں، وہاں وہ حقیقی معنوں میں عوام کے خادم ہیں۔ محسن بولا، ولایت کی بات یہاں مت کیا کرو یار، جو وہاں ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ مگر جو یہاں ہے کیا وہ سب وہاں ہے؟ اکرام شیخ بولا، مثلا لاہور کے آلو چھولے، کراچی کا ابجی حلوہ، دیاری اور شکارپور کا اچار، سڑکوں، بازاروں، یہاں تک کہ ہاسپٹلوں کی دیواروں پر پیک کے داغ اور اسکولوں کی دیواروں پر حکیموں کے اشتہار۔ کیوں؟ مشرقی تہذیب کی روایات میں کوئی خوبی نہیں؟ ہماری سب مقدار فرسودہ اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہیں۔ ہم جو عورت کی عزت و حرمت، آبرو کی تقدیس پر فخر کرتے ہیں، رشتوں کی تقدیس کو مانتے ہیں بجائے ارشاد، لیکن ہم ماضی پرست ہیں۔ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو صرف خوابوں کی صورت میں۔ وہ ہماری اچھی باتیں لے کر شرمندہ نہیں ہوتے، ہم ان کی خرابیاں سمیٹ کر فخر کرنے لگے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ اس معاشرے کا ڈسپلن، ان کی اصول پرستی، ہر شعبے میں پرفیکشن حاصل کرنے کا جذبہ، اور بھی تو بہت کچھ ہے جس کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے تاکہ ہماری اپنی خامیاں نمایاں نہ ہوں۔ بس بات کرتے ہیں تو ان کے معاشرے میں جنسی بے راہ روی کی، ذرائع ابلاغ میں عریانیت اور فحاشی کے فروغ کی، شرح طلاق میں اور کمواری ماؤں کی تعداد میں اضافے کی، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم تو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ ان کی تعلیمی، اقتصادی اور صنعتی ترقی۔ بس بھائی بس، اکرام شیخ نے کہا، میں ہارا اور آپ جیتے۔ افسوس ہوتا ہے یار، میں نے گہرا سانس لے کر کہا، جب میں اس ملک کی تاریخ پڑھتا ہوں، 2 اشروں کی بھی کیا تاریخ ہے کہ اس پر تاریخ بھی شرمائے۔ اتنے کم وقت میں وہ جذبہ کہاں گیا جس نے ایک ملک کی تخلیق کی تھی؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ کیوں کہنا پڑا یہ سردار نشتر مرحوم کو کہ کیا ہم نے لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے بعد؟ قانون اور آئین ہی نہیں ہے، اسلامی اقدار اور اخلاقی تعلیمات تک کو بھلا دیا۔ زمانہ اگر یہ کہے کہ ہم نے حکومت تو حاصل کر لی مگر ہم حکومت چلانے کے اہل نہ تھے، ہماری وفاداریاں کتنی بار تبدیل ہوئیں محض سیاسی شعبدہ گروں کے باعث۔ پھر مارشل لا لگا، پھر ایک عجیب سی آئینی حکومت کا ڈرامہ چلا۔ جمہوریت کے نام پر جو انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا، اس میں مادر ملت جیسی ہستی کو بھی صرف شرمندگی ملی اس قوم سے۔ اور اب دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ یا ارباب اقتدار، سیاستداں اور دانشور۔ حکومتی پریس نوٹ نہیں، تاریخ بلاخر ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ تاریخ صرف 20 سال میں نہیں بنتی۔ میں نے کہا، مغل دور حکومت میں اکبر اور اورنگزیب نے تقریباً نصف صدی تک حکومت کی۔ 49 سال اکبر کے اور 49 سال اورنگزیب حکمران رہا۔ اسی دور میں بھی کبھی بنگال کا صوبے دار بغاوت کر دیتا تو کبھی دکن کا۔ اورنگزیب 25 سال دکن میں بیٹھا رہا، 20 سال تو کچھ بھی نہیں۔ خدا نخواستہ اندر اور باہر کے دشمن اس ملک کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا؟
صرف یہ کہ 20ویں صدی کے وسط میں کچھ عرصہ مشرقی اور مغربی مسلم اکثریت والے صوبوں نے حکومت قائم کر لی تھی، جو بدنظمی اور انتشار کے باعث چل نہ سکی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مغلوں کے کارنامے تو تاریخ کی زینت ہے، ہم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے ابھی تک جس کا ذکر بھی کرے گا کوئی؟ قوموں اور ملکوں کی تاریخ اور تہذیب کے دور صدیوں میں مرتب ہوتے ہیں، تو کنوتی ہو رہا ہے۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور دشمن کتنی بھی کوشش کر لیں، اگلی صدی کیا اس کے بعد آنے والی صدیاں بھی ہماری ہیں۔ موسی نے کہا، ایسا ہونا تو فطری ہے۔ میں نے کہا، تو دیکھ کہ اس ملک کے خلاف آج کتنے مخالف عناصر سرگرم عمل ہے۔ چودھری دلاور اس طبقے کا نمائندہ ہے جس کا ایمان پیسہ رہ گیا ہے، خواہ وہ کسی بھی ناجائز ذریعے سے آئے، اور یہ لوگ اپنی ذات کے مفاد پر ملک و قوم کیا ساری انسانیت کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ایس ایس پی سراج اس با اختیار مگر بدعنوان، بد کردار اور جرائم پرور انتظامیہ کا نمائندہ ہے، جو ہر قانون کو عوام کے تحفظ کے لیے نہیں، انہیں لوٹنے، بے بس کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور حاجی عبداللہ تیسرے طبقے کا نمائندہ ہے، جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے بے خبر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مذہب کے نام کا استحصال کرتا ہے اور اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ یہ سب مل کے قومیت کے جذبات کی، ملک کی سلامتی کی اور اخلاقی و مذہبی اقدار کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ضمیر بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں۔ گاڑی رک گئی تھی اور وہ سب خاموش تھے، کیونکہ میں نے حقیقت کو پھر سب کا اعتراف جرم بنا دیا تھا۔ کیا یہاں صرف شکاری رہ گئے ہیں؟ موسی نے جیسے اپنے آپ سے کہا، وہ جو انسانوں کی شرافت، نیکی کے شکاری ہیں، سچائی اور ایمانداری کے شکاری، انسانی ضمیر کے شکاری، قانون اور انصاف کے شکاری، جو سب اپنے اپنے جال پھیلا رہے ہیں اور شکنجے لیے پھر رہے ہیں۔ کیا ہم ایک جنگل میں ہیں جہاں جنگل کے قانون کی حکمرانی ہے؟ طاقتور زندہ رہ سکتا ہے، کمزور کے لیے صرف موت ہے۔ اس لیے تو ہم بھی MRS بنانے پر مجبور ہوئے کہ مائٹ از رائٹ، تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی جی کر دکھائیں گے۔ کسی سے جینے کا حق مانگنے کا زمانہ نہیں رہا، ہم یہ حق چھین لیں گے۔ ڈارون نے تو بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ازل سے آج تک بقا کی جنگ میں وہی بچا ہے جس نے وقت اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ بدل جانے کی صلاحیت حاصل کی ہے۔ ڈائنوسار ختم ہو گئے، ہاتھی اور شیر کی نسل معدوم ہو رہی ہے، مگر کاکروچ 35 کروڑ سال سے زندہ ہے، کیونکہ وہ پانی میں بھی زندہ رہنا جانتا ہے اور خشکی میں بھی، اڑ بھی سکتا ہے، تیر بھی سکتا ہے اور رینگ بھی سکتا ہے۔ اندھیرے اجالے یا سخت سردی یا سخت گرمی میں سب کچھ کھا کے زندہ رہنا جانتا ہے۔ دنیا میں سیاسی اور معاشی طور پر وہی قوم باقی رہے گی جو وقت کے خلاف جنگ میں بھرپور اور قوت کے ساتھ شریک ہوگی۔ قدیم قبائلی، قدیم تہذیب، رسم رواج سب مٹ رہے ہیں۔ سائنسی اور صنعتی ترقی کے لیے اپنی طاقت اور صلاحیت کو پوری طرح بروے کار لانے کی صلاحیت رکھنے والے سپر پاور بن رہے ہیں۔ میں اور محسن بول رہے تھے، اکرام شیخ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے سو گیا تھا۔ اس کا احساس ہمیں اپنی خاموشی سے ہوا۔ یار یہ تھانے دار تو سچ مچ سو گیا، محسن بولا۔ کمال ہے، سنا تو تھا کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، مگر اسٹیئرنگ وہیل پر؟ محسن نے ایک داغے کو بل دے کر اس کی ناک میں گھمایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اور یہ کیا شرافت ہے؟ محسن بولا۔ تم سونے آئے ہو؟ کون کمبخت سو رہا تھا؟ وہ جلا کر بولا، سابق ڈبل SI۔ میں نے کہا، کیا وقت ہو گیا ہے؟ وہ جھیم کے بولا، 3:30۔ میں نے گھڑی کو روشنی کے رخ کیا، شاید اسٹریٹ لائٹس منعکس ہو کے نازوں تک پہنچی۔ میں نے دور کھڑی ہوئی کار میں بھی ایک جگنو سا چمکتا دیکھا۔ میں نے اپنی کلائی کو پھر گھما کے سامنے کیا۔ نازوں نے پھر اسی طرح سگنل دیا۔ یار تیری بہن سگریٹ پی رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا بکواس ہے، دیکھ لے تو۔ میں نے کہا، جب وہ کش لیتی ہے تو چنگاری سی روشن نظر آتی ہے۔ محسن اور اکرام شیخ نے غور سے کار کی ونڈ سکرین سے پیچھے دیکھا۔ یہ کیا ہے یار؟ محسن بولا، اگر سگریٹ نہیں ہے تو تم لوگ پاگل ہو، نازو سگریٹ پیے گی؟ اکرام شیخ نے خفا ہو کر کہا، خواتین سگریٹ پی سکتی ہیں اور پیتی ہیں۔ محسن بولا، کہیں چرس کی لت تو نہیں پڑ گئی اسے؟ میں نے کہا، پچھلے دنوں خاصی آزاد رہی ہے وہ، اور اچھے ماحول میں بھی نہیں رہی۔ یہ کراچی کا شہر ایسا ہی ہے۔ اکرام شیخ آگ بگولا ہو کے جیپ سے اترا اور کار تک گیا۔ میں نے محسن کو بتایا کہ اس چمک کا راز کیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا۔ محسن بولا، تو واہ سے راکٹ سگنل دے رہا تھا اور کہہ مار کے ہنسا۔ جب شیخ واپس آیا تب بھی ہم ہنس رہے تھے۔ وہ خفت سے دانت نکالتا رہا۔ آس پاس کا سارا علاقہ غیر آباد، تاریک اور سنسان تھا۔ اکرام شیخ نے ہمیں بتایا کہ آگے گلشن اقبال ہے جو خوشحال لوگوں کی بستی ہے، مگر ابھی وہاں آبادی بہت کم ہے اور ترقیاتی کام جاری ہیں۔
یہ یونیورسٹی روڈ تھی جو تحد نظر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس پر نہ اسٹریٹس لائٹس تھی اور نہ دونوں جانب آبادی کے آثار تھے۔ ایک ویرانہ تھا جس کا نام گلشن رکھ دیا گیا تھا۔ اسی ویرانے میں مزید 5-6 میل کے فاصلے پر کراچی یونیورسٹی کا نیا کیمپس تھا۔ رات کے وقت اس سڑک پر کسی قسم کی ٹریفک نہیں رہتی تھی، نہ بس نہ کوئی سواری۔ گلشن اقبال میں رہنے والا کوئی شخص اپنی کار میں گزرتا تھا تو پتلی سی خستہ حال سڑک پر رفتار زیادہ رکھتا تھا اور کسی کو لفٹ نہیں دیتا تھا، کیونکہ سنسان سڑک پر لٹیرے متعدد وارداتیں کر چکے تھے۔ ٹرک اچانک نمودار ہوا، مگر راؤنڈ اباؤٹ سے سیدھا آنے کی بجائے وہ اسٹیڈیم کی طرف جانے والی سڑک پر گھوم گیا۔ ہمیں بالکل پتہ نہ چلتا اگر نازو ایک بار لائٹ چلا کے آف نہ کر دی۔ یہ کیا کہنا چاہتی ہے بھائی؟ موسی نے کہا۔ میں جا کے پوچھتا ہوں، اکرام شیخ بولا، مگر اتنی دیر میں نازو بھی نیچے اتر کے ہماری طرف آنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ تم لوگ سو رہے ہو کیا؟ نازو نے قریب آ کر کہا۔ ٹرک گزر گیا اور تمہیں پتہ نہیں چلا؟ ٹرک گزر گیا؟ میں نے اور موسی نے ایک ساتھ کہا۔ ادھر مڑ گیا، نازو بولی۔ میں نے پہچان لیا تھا۔ کیا پہچان لیا تھا؟ موسی نے کہا۔ سب ٹرک ایک سے لگتے ہیں، اکرام شیخ نے کہا۔ اوف ارے بھائی، نمبر بھی دیکھ لیا تھا۔ نازو نے اپنے سر پر ہاتھ مار کے کہا KR 7172۔ مگر وہ ادھر کیوں مڑ گیا؟ میں نے کہا۔ یہ اسی سے پوچھ لو جا کے، ٹرک ڈرائیور سے۔ اور وہ تمہارا غالب عرف مغلوب کہاں گیا؟ اسے بھی وہ کدو کریلوں کے ساتھ لے گئے؟ محسن بولا۔ ہاں، وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ اسے بھی وہ کدو کریلوں کے ساتھ لے گئے؟ محسن بولا۔ ہاں، وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ یہ بھی اسی سے پوچھ لینا، نازو چیڑ کے بولی۔ اب جاؤ گے یا یہیں کھڑے بولتے رہو گے؟ جاتے ہیں بی بی، مگر ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ بالکل اسی کے پیچھے سائے کی طرح لگ جائیں، میں نے کہا۔ اور وہ نکل گیا کسی اور طرف تو، نازو نے کہا، مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اندھیرے میں سے ایک سایہ دوڑتا ہوا نمودار ہوا۔ یہ غالب تھا۔ کیا ہوا؟ کھڑے کیوں ہو؟ صرف نازو کھڑی ہوئی ہے، ہم جیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم نے ٹرک مس کر دیا کیا؟ ہم نے تو کر دیا تھا، مگر مس نازو نے مس نہیں کیا، محسن بولا۔ یہ ہمیں ٹرک کے تعاقب میں جانے پر اکسا رہی تھی۔ ہم اب جاتے ہیں، میں نے کہا۔ تم اتنے ہی وقفے سے ہمارے پیچھے آؤ، مگر اس طرح کہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ اکرام شیخ نے جیپ کو سٹارٹ کر دیا۔ اس میں اوپر تک مال لادا کیا ہے؟ غالب نے کہا۔ مال کا اندازہ نہیں ہوا؟ نہیں، مگر شک کی کوئی بات نہیں۔ سبزی یا پھل کے کریٹ اتارنے والوں پر بھی میری نظر تھی۔ 15-20 سیر کا وزن اٹھانا انہیں مشکل نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب انہوں نے دوسرے کریٹ اٹھا کے رکھے تو ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کئی گنا وزن اٹھا رہے ہیں۔ مزدور وہی تھے؟ ہاں، میرا خیال ہے ان کے اپنے آدمی ہیں، غالب نے کہا۔ روز یہی لوگ ہوتے ہیں، شاید انہیں منہ بند رکھنے اور کوئی سوال نہ کرنے کی اجرت زیادہ ملتی ہوگی، ورنہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کریٹوں میں کیا لوہا بھرا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ 5 منٹ ہو گئے، ٹرک اگلے چوراہے تک ہی پہنچا ہوگا اور جیپ بڑھا دی۔ اس کی رفتار کم تھی، محسن نے کہا۔ وزن جو زیادہ تھا، میں نے اس کی تائید کی۔ اگلا چوک اسٹیڈیم کے پاس ہے۔ اکرام شیخ نے ہیڈ لائٹس آف کر کے جیپ کو اس ویران اندھیری سڑک پر دوڑانا شروع کیا۔ وہ دانے ہاتھ ہی جائے گا، الٹے ہاتھ پر کیا ہے؟ حیدرآباد کا راستہ، لیکن کار ساز روڈ سے وہ رخ بدل سکتا ہے۔ کار ساز؟ کیا وہاں کاریں بنتی ہیں؟ محسن نے کہا۔ کار ساز نیوی کا ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیوری کے پیشے نے تجھے اس شہر کے جغرافیے کا ماہر بنا دیا ہے، محسن نے اعتراف کیا۔ ماہر؟ اس شہر میں چند مہینے سڑکوں پر پھرنے سے صرف مشہور سڑکوں کا اور مقامات کا پتہ چلتا ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ سارا کیا؟ میں نے ابھی آدھا شہر بھی نہیں دیکھا۔ سامنے دیکھو، میں نے کہا، کیونکہ جیپ سڑک کے کسی گڑھے سے گزرتے ہوئے اچھلی تھی۔ مین ہول تھا کھلا ہوا، اکرام شیخ نے متانہ سے کہا۔ گزر گیا خیر سے، ہم نہ گزر جائیں خیر سے، میں نے کہا۔ وہ ٹرک تو دائیں طرف مڑ گیا، اکرام شیخ نے کہا۔ اب کیا کروں؟ اور جیپ کو سیدھی ہاتھ کی طرف موڑ لیا۔ ذرا رک جاؤ، یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا۔ یہ واپس وہیں نیو ٹاؤن تھانے کی طرف جاتا ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ ٹرک جہاں سے روانہ ہوا تھا اس مقام سے کوئی 2 فرلانگ پیچھے اسی سڑک پر۔ یہ چکر کس لیے؟ محسن بولا۔ 2 فرلانگ واپس جانے کے لیے؟ ٹرک نے 2 میل کا لمبا راستہ اختیار کیا ہے۔ آگے ٹرک کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بائیں ہاتھ پر، ہم بھی ادھر ہی گئے تھے چائے پینے کے لیے، مگر میرا خیال ہے کہ ٹرک شہید ملت روڈ پر جائے گا، اکرام شیخ نے کہا۔ وہاں سے سیدھا گورا قبرستان، کالا پل اور پھر کورنگی روڈ پر۔ دیکھ بھائی، ہم اجنبی ہیں اس شہر میں، ایسے ناموں سے ہمیں امپریس مت کر، محسن نے کہا۔ بس ذرا فاصلے سے ان کا تعاقب جاری رکھ، اور یہ بتا کہ انہیں روکنا ہو تو کہاں روکا جائے؟
اکرام شیخ نے پھر جیپ سٹارٹ کی۔ اگر وہ کورنگی روڈ کی طرف جاتے ہیں تو آگے سب ویرانہ ہے، راستے میں کسی بھی جگہ ان کا راستہ کاٹا جا سکتا ہے۔ پیچھے والوں کا کچھ پتہ ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں آ رہے ہیں وہ بھی، محسن نے تصدیق کی۔ اکرام شیخ کا اندازہ غلط نہیں تھا، ٹرک اسی راستے پر جا رہا تھا جو اس کے ذہن میں تھا۔ ہم سے کافی پیچھے کار تھی جس کی چھوٹی لائٹس جلتی تھی اور بجھ جاتی تھی۔ نازو ہمیں بتاتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، مگر میرے نزدیک یہ غلط حرکت تھی۔ ہم سے آگے جانے والے ٹرک کا ڈرائیور بھی بے وقوف نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ٹرک پر کیا مال ہے اور یہ مال پکڑا جائے تو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ وہ بھروسے کا آدمی ہوگا جو یہی کام ہر روز پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوگا۔ ہر روز نہ صحیح، جب بھی اسے یہ خدمت سونپی جاتی ہوگی وہ پوری طرح محتاط رہتے ہوئے اس مال کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہوگا۔ وہ یقیناً آگے کی طرح پیچھے بھی نظر رکھتا ہوگا۔ وہ جلتی بجھتی لائٹ دیکھ سکتا تھا۔ شہید ملت روڈ پر پہنچ کر ٹرک کی رفتار ایک دم بڑھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مزید تاخیر سے نقصان ہوگا۔ غالباً ٹرک ڈرائیور نے ہمیں تعاقب کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے محسن سے مشورہ کیا اور پھر ہم نے اتفاق رائے سے ٹرک کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اکرام شیخ نے ہیڈ لائٹس آن کرتے ہی جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ 4 وہیل ڈرائیو جیپ نے 10 منٹ میں ٹرک کو چلا لیا۔ یہ بالکل غیر آباد اور سنسان جگہ تھی۔ دائیں طرف مجھے پہاڑیاں سی نظر آ رہی تھیں اور بائیں جانب سے بہت کوٹیاں رات کی آخری پہر میں غیر آباد لگتی تھیں۔ اکرام شیخ نے ٹرک کو بڑی ہوشیاری سے اوورٹیک کیا۔ میں نے اور محسن نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ جیپ نے آگے نکلتے ہی رفتار کم کی اور ٹرک کو اپنے پیچھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر شیخ نے ہاتھ باہر نکال کے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور اسے ایک کنارے پر یوں روکا کہ جیپ اس کے سامنے آ گئی۔ میں اور محسن بڑے دھیان سے چھلانگ مار کے نیچے اترے۔ اکرام شیخ افسرانہ تمکن کے ساتھ آیا۔ ٹرک ڈرائیور نے دروازہ کھولے بغیر کھڑکی سے سر نکالا۔ کیا بات ہے جنابی عالی، وہ آہستگی سے بولا، مگر اس سجز میں تمسخر اور طنز کا انداز واقع تھا۔ حکم کرو، نیچے آؤ، اکرام شیخ نے غرا کر کہا۔ حکم کے غلام۔ خیر ہوئے سرکار دی۔ ٹرک ڈرائیور نیچے آیا۔ وہ ایک بھاری بدن لمبے قد والا شخص تھا جو پولیس کو دیکھ کر بالکل ہراساں نہیں ہوا تھا۔ لو جی نیچے آ گئے، اس نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا۔ اب حکم کرو، اس ٹرک میں کیا ہے؟ اکرام شیخ نے کہا۔ اس میں؟ اس نے ٹرک کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ خود ٹرک کو دیکھ کر بہت حیران ہے۔ بہت کچھ ہے جناب عالی، انجن ہے، ٹائر۔ اسے زیادہ کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ خالص تھانے دارانہ انداز میں شیخ نے اس کو گالی دی اور اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا بھرپور جامپٹ رسید کیا، جس کی پٹاخے جیسی آواز رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ اس شخص کی ساری ظرافت ختم ہو گئی۔ بے اختیار اس کا ایک ہاتھ گال پر گیا اور دوسرا واسکٹ کی طرف بڑھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو پہلے چرس کے نشے میں لال لگتی تھی اب بے عزتی کے احساس پر تیش سے انگارہ ہو گئیں۔ میں نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ سیدھا کھڑا رہ، افسر سے بات کر رہا ہے تو اور جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، میں نے کہا۔ اس نے مجھے ایک گالی دی اور دانت پیس کر میری طرف بڑھا۔ تیرے افسر سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، میرے قریب آنا اسے مہنگا پڑا۔ میں نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اسے کندھے پر سے اٹھا کے نیچے دے مارا۔ عرف عام میں اور پرانی کشتی کے فن کی اصطلاح میں یہ دھوبی پٹخا کہلاتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہو جوان، میں نے کہا۔ افسر کھڑے ہیں اور تو لیٹا ہوا ہے گستاخ۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ تم کو معلوم ہے یہ کس کا ٹرک ہے؟ اس نے خطرناک دھمکی دینے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، بیڈ فورڈ کمپنی کا، محسن نے سر ہلایا۔ افسر بھی یہ بات جانتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے اس کا مالک کون ہے؟ ڈرائیور گرایا۔ میاں ہم سب کا کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میں نے انگلی اوپر اٹھا کے عین حاجی کے انداز میں کہا۔ وہ چونکا۔ جب تم جانتے ہو تو پھر راستہ کیوں روکا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ پولیس کا یہی کام ہے؟ اکرام شیخ نے کہا۔ چیکنگ کرنا۔ دیکھو تھانے دار جی، مجھے نہیں معلوم تم کون ہو اور کہاں سے بیچ میں آ گئے ہو، ڈرائیور نے کہا، مگر اب اس کا لہجہ پہلے کی طرح غیر شریفانہ نہیں رہا تھا۔ میرا نام اس وردی کی جیب پر لکھا ہوا ہے، اکرام شیخ بولا، اور اس سے تم کو مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ افسروں سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، میں نے اس کی گدی پر ہاتھ مارا۔ پھر پوچھے گا کہ کہاں جاؤ گے؟ اس نے غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اوئے تھانے دار، اپنے بندے کا ہاتھ روک لے ورنہ تو مجھے دمبا بنا دے گا۔ بندے اور دمبے میں صرف الفاظ کا الٹ پھیر ہے۔ میں نے اس کے ایک اور ہاتھ مارا مگر وہ بچ گیا۔ تھانے دار، وہ چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ہمارا معاملہ تم سے طے ہو گیا ہے، حصہ پہنچ گیا ہے۔ اوئے افسروں پر تہمت لگاتے رشوت کی؟ موسی نے اس کی لات رسید کی، اور وہ بھی رشوت دیے بغیر۔ میں نے اسے ٹانگ اڑا کے منہ کے بل گرا دیا۔
ورنہ وہ محسن پر حملہ کر دیتا۔ چل اٹھ بدبخت، خاک تیرے منہ میں، میں نے کہا، تو افسروں کو دھمکی دیتا ہے؟ اپنا بوتھا صاف کر اور ادب سے سیدھا کھڑا ہو الف کی طرح، محسن نے کہا۔ ڈرائیور کی آنکھوں میں شکوک کے سائے پہلی بار ابھرے۔ کون ہو آخر تم لوگ؟ نئے آئے ہو یہاں تو سمجھ لو کہ اس راستے پر حاجی کے ٹرک کو روکنے کی ہمت پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ پچھلے ہفتے تک یہاں دوسرا تھانے دار تھا، وہ تو گیا۔ میں نے دعا کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہا، اب تم اپنی فکر کرو۔ محسن نے میری تائید میں ساری لایا، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ اکرام شیخ نے اپنی متانت برقرار رکھی۔ یہ بتاؤ ٹرک میں کیا ہے؟ ٹرک کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ تھانے دار صاحب، ڈرائیور نے محتاط ہو کر کہا، میں تو ملازم ہوں حاجی صاحب کا، لاہور سے پھل فروٹ کراچی لاتا ہوں۔ اور کراچی سے کیا لے جاتے ہو؟ اکرام شیخ نے کہا، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ بولا، آپ اپنے افسروں سے بات کر لو، میں نام بتا دیتا ہوں۔ اکرام شیخ نے اس کے دوسرا جام پر زیادہ پھرتی کے ساتھ اور زیادہ قوت سے مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ میں نے کسی افسر کا نام نہیں پوچھا، ان کے نام میں جانتا ہوں، جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ جناب عالی، ہم پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اس کا لہجہ ایک دم خوش آمدانہ ہو گیا۔ ہم تو آپ کے بھی خادم ہیں، فی الحال مجھے کسی نوکر کی ضرورت نہیں، سارا کام میں خود اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں۔ اکرام نے اسے ہاتھ دکھا کے کہا، اس سا سے میری عرض تو سنے جناب، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو میرے کو معافی دیں۔ وہ بولا، لاہور سے کراچی تک ہمارے ساتھ سب تعاون کرتے ہیں، یہاں بھی ایسی ویسی بات کبھی نہیں ہوئی، ہم تو سب کو راضی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ناراضگی ختم کرو، مجھے اختیار تو نہیں لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی راضی خوشی جائیں اور مجھے بھی جانے دیں۔ ہم آئندہ بھی کام آئیں گے آپ کے ہمیشہ، کیونکہ اب آپ سے واسطہ تو رہے گا۔ میں حاجی صاحب کو بول دوں گا کہ نیا افسر آیا تھا، اس کو خرچہ پانی دینا پڑا۔ اوئے اوئے، خرچہ پانی، رشوت! محسن نے اسے پھر لات ماری۔ ہمارے افسر کو؟ وہ اس لات کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ وہ براہ راست شیخ سے مخاطب تھا جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ میری طرف آیا تو میں نے بھی لات مارنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ اوئے خانہ خراب کھوتے، سیدھا تیر ہو جا نہیں تو جلیبی بنا دوں گا۔ تھانے دار صاحب، یہ تم منع کیوں نہیں کرتے؟ اس نے گالی کو لبوں پر روک لیا۔ اتنا خرچہ پانی دے سکتے ہو تم اس وقت؟ شیخ نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ پہلی بار ہے نا جی، وہ کچھ مطمئن ہوا۔ ابھی آپ 5 لے لو، پھر ہر پھیرے کو آدھے۔ اکرام شیخ نے پھر تھپڑ مار کے اسے حیران کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب تو مساہلت کے فارمولے نے اختلاف ختم کر دیا ہے۔ او یار چلو، تم بھی اتنے ہی لے لینا جتنا وہ لیتا تھا، وہ برہمی سے بولا۔ ہر پھیرے کے 5۔ اس نے ایک تھانے دار کو نام کے علاوہ القاب سے بھی یاد کیا۔ اسے تو میں بتا دوں گا کہ تم اس کو کیا کہہ رہے تھے، اکرام شیخ نے کہا۔ ابھی تو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ٹرک میں کیا ہے اور یہ مال کہاں جا رہا ہے۔ یار تم وہیں چل کے بات کر لو، ڈرائیور نے مشتعل ہو کر کہا۔ اوئے اوئے، افسر کو یار بولا۔ محسن نے اسے تیسری لات ماری۔ افسر کا یار افسر ہوتا ہے، کھوتے دے کھر۔ ہاں ہاں، پتہ چل جائے گا کس افسر کا کون افسر دوست ہے۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر بولا، یہاں بہت کچھ کر سکتے ہو تم، میں اکیلا ہوں نا، وہاں چل کے ان سے پوچھنا جو کچھ پوچھنا ہے، تمہارے یار افسروں کو بھی بلا لیں گے وہ۔ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ آخر یہ بیچارہ ملازم ہی تو ہے، مالکوں سے بات کرنا چاہیے۔ چلو وہیں چلتے ہیں، مگر یہ بتاؤ وہاں اس وقت کون ملے گا، سیٹھ اکبر یا چاند بھائی؟ ڈرائیور نے کہا۔ یہ تو جا کے ہی پتہ چلے گا۔ اکرام شیخ کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ ڈرائیور مطمئن ہو گیا کہ ہم مالکوں میں سے 3 کو ضرور جانتے ہیں، لاہور کے حاجی عبداللہ کو، کراچی کے اکبر سیٹھ اور چاند بھائی کو کسی حوالے کے بغیر وہ شک میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ پھر ممکن ہے وہ ہمیں اپنے ٹھکانے تک نہ لے جاتا۔ تمہارے ساتھ وہ کلینر نہیں آیا؟ اس کو بخار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تو ادھر لمبا پڑ جا، میں واپس آؤں گا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ بولا۔ شیخ کا یہ سوال بھی نہایت ذہانت پر مبنی تھا۔ کوئی ٹرک ڈرائیور بغیر کلینر کے سفر نہیں کرتا تھا۔ چلو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے ساتھ؟ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ جیپ جو ہے آپ کی، جیپ میں یہ دونوں آئیں گے، اکرام شیخ نے کہا اور ریوالور سے اشارہ کیا۔ چلو۔ مگر ڈرائیور کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی کشمکش اور کسی منصوبے کی ناکامی کے جذبات کا ترجمان ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا، باری باری ہم سب کو دیکھ رہا تھا اور کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہاں لے جانے کا مقصد صرف دھوکہ دینا تھا۔ وہ ٹرک میں بیٹھتا تو شاید ہمیں عدم آباد پہنچا دیتا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں اتر آیا تھا کہ خواہ مخواہ راستہ کاٹنے والوں کو حاجی کے نام سے اور بڑے افسروں کے حوالے سے یا نوٹ دکھا کے چلتا کر دے گا۔ یہ ذلت اٹھانے کا اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔
اب اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اس نے ہمیں وہ سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا جس کے ہم مستحق تھے۔ یہ اسلحے کے کاروباری لوگ تھے جو راستے خرید کے چلتے تھے یا پھر راستے کی رکاوٹیں صاف کر دیتے تھے، زر سے یا زور سے۔ اگر وہ ٹرک میں بیٹھ کے چل پڑتا اور ہم اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے تو موقع ملتے ہی وہ ہم پر دستی بم پھینک دیتا یا کسی مشین گن کا فائر کھول دیتا جو آگے احتیاطاً رکھی گئی ہوگی کسی خفیہ جگہ پر۔ مثلاً سیٹ کے نیچے ہم نے تو اسے ریوالور تک نکالنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ تو کھڑے کھڑے سو گیا سر جی، میں نے کہا۔ اوئے اوئے، افسروں کے سامنے سوتا ہے؟ محسن نے اپنے مخصوص لہجے میں بولتے ہوئے لات چلائی۔ اس کی تلاشی لو، اکرام شیخ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک دم بھاگ کے ٹرک کی پناہ میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں خود کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم پر فائر کرے، مگر ہم بھی غافل کہاں تھے۔